تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زرل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، منافقین کا تذکرہ تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں بڑی چکنی بڑی باتیں کرتے ہیں، زبان کے بڑے شیریں ہوتے ہیں، لیکن دل ان کے بڑے سخت ہوتے ہیں اور اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت قسم کے جھگڑالو ہیں۔ زمین میں جب چلتے ہیں تو ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ زمین میں فتنہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو، باغات کو، انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جانوروں کو۔ یہ فسادی لوگ ہیں، اللہ ایسے فسادیوں سے محبت نہیں فرماتے، اور جب انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ان کا غرور نفس ان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اب اس آیت میں یا تو ایسے ہی لوگوں کو بظاہر ایمان لے آئے تھے لیکن حقیقت میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں کو خطاب ہے، یا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا خطاب اصل میں ان حضرات کو ہے جو پہلی شریعتوں پر ایمان رکھتے تھے، شریعت موسویہ پر، پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے، تو جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور اسی طریقے سے اور دیگر نام آتے ہیں، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جو چیزیں شریعت موسوی کے اندر صحیح تھی اور شریعت محمدیہ کے اندر ان کے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، تو اگر ہم دونوں کو جمع کر لیں، مثال کے طور پر تورات تہجد کی نماز میں پڑھ لیا کریں، باقی 5 وقتہ نماز میں تو قرآن ہی پڑھیں، لیکن تورات بھی آسمانی کتاب ہے، تو اس لیے اگر ہم اس کو تہجد میں یا نوافل میں پڑھیں، یا اسی طریقے سے شریعت موسوی کے اندر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا، اور شریعت محمدیہ کے اندر کوئی اس کا کھانا فرض یا واجب ہے نہیں، تو اگر ہم اس کو نہ کھائیں مثال کے طور پر، یا اسی طریقے سے اونٹنی کا دودھ نہ پئیں، تو دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے وہ، اور اس میں حرام تھا، اس سے بچے۔ یا اسی طریقے سے ہفتے کے دن کی تعظیم شریعت موسوی کے اندر تھی، تو اگر ہم جمعے کے ساتھ ساتھ ہفتے کی تعظیم بھی کریں، یعنی اس کا تقدس بھی اسی طرح بحال رکھیں، تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی گویا کہ دونوں شریعتوں کے اندر اچھی باتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس بات کی خبر جناب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہونا پڑے گا، دو رنگی نہیں چلے گی۔ اسلام کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا، یہ کامل اور مکمل مذہب ہے، اس کے اندر گنجائش نہیں کہ کہیں سے اور چیز اس کے اندر داخل کی جائے۔ اسلام عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سیاست، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کرتا ہوں، ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے۔
اس لیے کسی دوسری شریعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں اور شریعت محمدیہ ناسخ ہے، ناسخ کے ہوتے ہوئے منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا بعض یہودیوں کے پاس تھا، یعنی جیسے نکلتے بڑھتے تھے تو ان کے علماء کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے نبی اگر میں ان کے پاس آتا جاتا ہوں کچھ اہم باتیں جو ہیں پرانی اور وہ لکھ لوں۔ اللہ کے نبی سخت ناراض ہوئے اور فرمایا عمر اگر موسیٰ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں علیہ السلام اگر وہ بھی موجود ہوتے، زندہ ہوتے، تو ان کو بھی محمد کا اتباع کرنا پڑتا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یعنی بات کلیئر ہے، اس میں آمیزش نہیں ہو سکتی کسی طرح کی، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس آیت کا ماحصل یہی ہے کہ پچھلی شریعت ہو یا کوئی اور شریعت ہو، چاہے وہ آسمانی مذہب ہی کیوں نہ ہو، اس کی کسی اچھی بات کو بھی اس کے اندر اپنی مرضی سے داخل کرنا یہ بدعت ہے، صحیح نہیں۔ بس شریعت محمدی پر ایمان لائے ہو تو پورا ایمان لاؤ، سمعنا و اطعنا سن لیا اور اطاعت کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آخری شریعت ہے، اس طرح اگر اجازت دے دی جائے تو پھر بدعات کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے پہرے بندی بٹھا دی کہ کسی بھی شریعت کی اور بات اس کے اندر داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو یا تو انہی حضرات کو خطاب ہے جو ابھی ایمان تو لے آئے لیکن پورا ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے کہ تم دوسری کسی شریعت کا بہانہ بنا کر کے اس پر عمل کرو، نہیں۔ اسلام کامل مکمل ایک نظام حیات، مکمل زندگی ہے، اس میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو سلم سین کے زیر کے ساتھ اسلام، اور آگے سورہ انفال کے اندر آئے گا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْرٍ، کہ اگر وہ تمہاری طرف صلح کے لیے آمادہ ہوں تو تم بھی ان سے صلح کر لو۔ تو بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ صلح سے بھی کیا ہے کہ تم صلح میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام میں، مقصد وہی ہے۔ کافتن کا مطلب ہے جمیعاً، مکمل طور سے، سر سے لے کر پیر تک، دو رنگی نہیں چلے گی۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو شوق ہوا کہ میں اپنے جسم کے اوپر شیر بنواؤں۔ جب وہ مصور کے پاس پہنچا اور مصور نے سوئی لے کر کے شیر بنانا شروع کیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ سوئی جب چبھتی ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں پونچھ دم بنا رہا ہوں۔ کہا چھوڑو دم کو، چھوڑو کوئی اور چیز بناؤ۔ اس نے پھر اس کے پیر بنانے شروع کیے، پھر تکلیف ہوئی، جی اب کیا بنا رہے ہو؟ کہ پیر کے، چلو پیر بھی چھوڑو۔ الغرض وہ چبھاتا اور یہ منع کرتے جاتے کہ پیر بھی چھوڑو، سر بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو۔ اور مصور نے کہا بھئی ایسا شیر تو پھر آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جس کے نہ پیر ہو، نہ پونچھ ہو، نہ سر ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ انہوں نے اس مثال کو دے کر کے کہا کہ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ دین کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتے، بس کہتے ہیں کہ ویسے تو مسلمان ہوں لیکن بس نمازی تو نہیں پڑھتا، روزہ ہی تو نہیں رکھتا، یعنی دین کی ایک چیزوں کو وہ آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں۔ تو یہ منافقت ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مکمل دین کے اندر داخل ہونا ہے۔ شریعت کا تقاضا جس لیول کا بھی آئے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، اور چاہے وہ عقائد، عبادات کسی شعبے سے متعلق ہو، انسان اس کو خوشی قبول کرے، اس کا نام مسلمان ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں، یعنی تابع داری۔ اسلام کا مطلب ہے سر افگندن، سر جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور شریعت کے سامنے نچھاور قربان کر دینا، یہ مطلب ہے مسلمان کا۔
فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم اس کے نقش قدم پر مت چلو. اللہ کی مہربانی، اللہ نے بتا دیا شیطان تمہارا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میں نے بتا دیا کہ تم اپنے دشمن کے نقش قدم پر مت چلو. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس حق کے واضح دلائل آ چکے، اللہ کا نبی آ چکا، آسمان سے قرآن آ چکا ہے، اور قرآن نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. اب شریعت مکمل تمہارے پاس موجود ہے. ان دلائل کے ہوتے ہوئے اگر تم پھر بھی پھسل جاؤ گے، زللتم کے معنی آتے ہیں قدموں کا لغزش کھا جانا چلتے ہوئے، لیکن اس کا مطلب قدموں سے پھسلنا ہی نہیں، بلکہ عقائد، عبادات، معاملات میں پھسلنا مراد ہے. یعنی تم دین پر عمل نہ کرو، یہ مقصد ہے. تو یاد رکھو، فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی عزیز زبردست ہیں، غالب حکمت والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں. اس کا کام حکمتوں کے مطابق ہوتا ہے. اللہ رب العزت جس سے چاہیں گے جب چاہیں گے کام لے لیں گے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت، ایک صحابی ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے اہل کتاب میں سے تھے، پھر مسلمان ہوئے، نبی پر ایمان لائے. تو وہ کسی سے قرآن پاک سیکھ رہے تھے. قرآن پاک سکھانے والے نے یہاں پر پڑھا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ کہنے لگے کہ جی مجھے تو ڈاؤٹ لگ رہا ہے، یہاں ان اللہ غفور رحیم نہیں ہو سکتا. اب اندازہ لگائیے ان کا کتنا علم ہوگا ان کے پاس. کہ بھئی ایسا کیوں؟ چونکہ پہلا جو مضمون ہے وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے، اور آخری مضمون اس کے ساتھ میل نہیں کھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کسی اور سے پوچھ لیتے. ایک اچانک کسی صحابی کا ادھر سے گزر ہوا، تو کعب احبار نے پوچھا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے کہا فَاعْلَمُوا کے بعد ہے ان اللہ عزیز حکیم. وہ کہنے لگے ہاں بات تمہاری صحیح ہے، فَاعْلَمُوا ان اللہ غفور رحیم نہیں ہے، عزیز حکیم ہے. ایسا ذوق تھا، وہ آگے پیچھے کے انداز سے بھی لگا لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی کون سی صفت آنی چاہیے، غفور الرحیم آنی چاہیے یا عزیز الحکیم آنی چاہیے. تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ میں حکمت یہ ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت جس کو چاہے گا ثابت قدم رکھے گا، چونکہ وہ غالب حکمت والا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. اس کے فیصلے جب وہ چاہے گا نافذ ہو کر کے رہیں گے، اور ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. الٹپ اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے، حکیم بھی ہے، اس لیے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اب آگے ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لاتے، تو کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، میدان محشر میں فرشتے بھی سامنے موجود ہوں گے. هل ينظرون، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل، کہ اللہ رب العزت ان کے پاس آئے بادل کے سائبانوں میں، فی ظلل من الغمام. قیامت کے دن ایک ایسی کیفیت ہوگی جب حساب کتاب کا وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اپنے نور کی تجلی کے ساتھ اجلال فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق. ہم تو اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن بادلوں کے سائبانوں کے اندر سے جس طرح سے کوئی چیز ظاہر ہوتی اس طرح آئیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ بھائی قیامت کا انتظار کر رہے ہو کیا ایمان لانے کے لیے؟ فرماتے ہیں والملائکہ، اور فرشتے بھی بادلوں کے سائبانوں سے اتریں گے، وقضی الامر، اور اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کو لوٹ کر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اس لیے جانے سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے، جانا سب کو اللہ کے پاس ہے. تو اس آیت کے اندر ایسے فرمایا کہ جیسے بنی اسرائیل جب میدان تیہ کے اندر تھے اور موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے تھے، تو ان کے اوپر بادل کا مطلب وہ
اس طریقے سے بجلی کی کڑک آئی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلا ڈالا، تو مقصد یہ ہے کہ کیا تم بھی اسی طرح کا دنیا کے اندر ہی چاہ رہے ہو کہ قیامت سے پہلے تمہارے اوپر اس طرح کے حالات آ جائیں اور تب تم سدھرو گے؟ عقل مندی یہ ہے کہ اس سے پہلے سمر جاؤ، سدھر جاؤ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کو لوٹ کر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو دعوت دی ہے کہ سب کے سب اسلام میں پورے داخل ہوں، یعنی پوری فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اسلام میں مکمل طریقے سے داخلہ نصیب فرمائے، اپنے نفسانی خواہشات سے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔